بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں آپ سب میڈیا کے دوستوں کا، اور واقعی کافی عرصہ ہوا ہے آپ حضرات سے ملاقات نہیں ہو سکی، چونکہ جمعیت علماء اسلام ہر 5 سال کے بعد ملک بھر میں عوامی سطح پر رکن سازی کرتی ہے، اور آج پورے ملک میں جو ہمارے نظمائے انتخاب ہیں، جس میں مرکزی ناظم انتخاب مولانا عبدالحق درویش صاحب ہیں، عطاء الحق درویش صاحب جو ہمارے صوبہ خیبر پختونخوا جمعیت کے سیکرٹری جنرل بھی ہیں، تو انہوں نے آج یہاں پر تمام نظمائے انتخاب اور ان کے معاونین کا اجلاس بلایا تھا، اور اگلے 2 ماہ تک یونین کونسل سطح سے لے کے مرکزی سطح تک باقاعدہ تنظیم سازی ہوگی اور ادارے بنیں گے۔ تو یہ جمعیت علماء کی ایسی تاریخ ہے کہ اس عمل میں کبھی کوئی وقفہ نہیں آیا ہے، اور جمہوری معیار پر اگر کسی جماعت کی تنظیم سازی پوری اترتی ہے تو میرا دعویٰ یہ ہے کہ کوئی جماعت جمعیت علماء اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ انشاءاللہ پوری دل جمعی کے ساتھ، ایک اچھے جذبے کے ساتھ ہم قوم کو دعوت دیں گے، ہر فرد کو دعوت دیں گے کہ وہ جمعیت علماء اسلام کے قافلے میں شریک ہوں، اور ملک کی بہتری کے لیے، اس کی سلامتی کے لیے، اس کی بقا کے لیے، اس کی تقویت کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ آپ جانتے ہیں ہم اس ملک میں ایک مثبت جمہوری جدوجہد پہ یقین رکھتے ہیں۔ پاکستان کو ایک اسلامی فلاحی ریاست بنانا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے وہی راستہ اختیار کرتے ہیں جو راستہ ہمیں ملک کا آئین دیتا ہے۔ ہم پارلیمانی نظام سے وابستہ ہیں اور وابستہ رہیں گے انشاءاللہ۔ ہم نے امن کا راستہ اختیار کیا ہے، اور امن کے اس راستے پر استقامت کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ پاکستان کے خلاف اگر کوئی سازش ہوتی ہے، ہم ہر سازش کا مقابلہ کریں گے، اور عالمی قوتیں جس طرح پاکستان پہ اثر انداز ہوتی ہیں، پاکستان ریاست پہ اثر کرتی ہیں، ہم عالمی قوتوں کی ان سازشوں کا مقابلہ کریں گے۔ ہم نے ہمیشہ کیا بھی ہے، اور آئندہ کے لیے بھی پاکستان کی آزادی، پاکستان کی خود مختاری، پاکستان کے استقلال کا تقاضا یہ ہے کہ ہم دنیا کے ساتھ دوستی رکھیں اور کسی کی ہم غلامی قبول نہ کریں۔ غلامی قابل قبول نہیں ہے۔ بدقسمتی سے جب الیکشن کا وقت آتا ہے تو ہمارے جاسوسی ادارے حرکت میں آ جاتے ہیں، وہ پوری انتخابی نظام کو اپنے کنٹرول میں لے لیتے ہیں، یہاں تک کہ پولنگ اسٹیشنوں کی سطح پر جا کر وہ انتخابات کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں، نتائج تبدیل کیے جاتے ہیں۔
2018 کا الیکشن ہوا، ہم نے اسی بنیاد پر اس کو مسترد کیا، اور آج 2024 کے الیکشن کو بھی جمعیت علماء اسلام نے اسی بنیاد پر مسترد کیا ہے۔ ہم نے رد عمل میں اپنا موقف پوری دنیا کو متعارف کرانے کے لیے چاروں صوبوں میں عوامی اسمبلیاں منعقد کی، بلوچستان میں، سندھ میں، خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں۔ ابھی حال ہی میں ہم نے مظفر گڑھ میں جو عوامی اسمبلی کی، یہ تاریخ کے بہت بڑے جلسے تھے۔ عوام نے جس طرح پذیرائی بخشی، عوام نے ہمارے سر فخر سے بلند کیے۔ عوام کی اس شمولیت نے 8 فروری 2024 کے انتخابات کی حقیقت کو بے نقاب کر دیا ہے اور واضح طور پر دنیا کو بتایا ہے کہ یہ ہماری رائے نہیں تھی، ہماری رائے کو تبدیل کیا گیا ہے۔ چاروں صوبوں کے عوام کی رائے لینے کے بعد جمعیت علماء اسلام کی مرکزی مجلس شورا اور اس کی عاملہ عید الاضحیٰ کے بعد پھر بیٹھے گی اور آئندہ کا لائحہ عمل دے گی۔ ہم خوب جانتے ہیں کہ ہمارے ہی ہم سفر انہوں نے آج اس الیکشن کے نتائج کو تسلیم کر لیا اور اقتدار میں جا کر بیٹھ گئے، لیکن ہم نے اپنا اصول نہیں بدلا، اور ہم آج سے اعلان کرتے ہیں کہ اگر آئندہ بھی پاکستان کی اسمبلیوں کو اپنی مرضی کے مطابق ڈالنے کی کوشش کی گئی، نتائج تبدیل کیے گئے، تو پھر یہ جنگ جاری رہے گی۔ ہم سر تسلیم خم نہیں کریں گے، ہم سرنڈر نہیں ہوں گے۔ جو قوتیں ایسا کرتی ہیں ان کو عوام کے سامنے سرنڈر ہونا پڑے گا، پھر یہ جنگ ہے، پھر یہ جنگ جاری رہے گی، اور جو بھی نتائج ہوں ہم ان نتائج کو قبول بھگتنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ العزیز۔ اللہ ہمیں استقامت نصیب فرمائے۔ اس وقت حالات کیا ہیں؟ ہم نے کہا تھا کہ جو آپریشن آپ فاٹا میں کر رہے ہیں، سوات سے شروع کر رہے ہیں، ہم نے اس وقت بھی اس حکمت عملی پہ اعتراض کیا تھا۔ آج 2024 میں آپ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نام پر ہماری فوج، ہماری ایجنسیوں، جنرلز، ان کی بنائی ہوئی حکمت عملی، اس کے نتائج اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کیا دہشت گردی ختم ہوئی یا اس سے کئی گنا اور زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اور مجھے تکلیف ہوتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ صوبہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ریاستی رٹ ختم ہو چکی ہے۔ عوام مسلح تنظیموں کے رحم و کرم پر ہے، کوئی شخص اپنے ماحول میں محفوظ نہیں، اور یہ معلوم نہیں ہو سکا آج تک کہ ہمارے ادارے واقعی دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں یا دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نام پر وہ قبائلی علاقوں کے معدنی ذخائر پہ قبضہ کر رہے ہیں، وہاں تک رسائی کے لیے اپنا جواز تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اپنا اعتماد بھی کھو بیٹھے۔ اب لوگ نہ فوج کو آپریشن کرنے کی اجازت دے رہے ہیں، نہ اس پر وہ اعتماد کر رہے ہیں۔ اگر ہمارے اداروں پر اور ہماری فوج پر عام آدمی کا اعتماد ختم ہو جائے گا، آپ بتائیں کہ امید کی آخری جگہ کیا رہ جائے گی ہماری؟
ہم اس کے لیے فکر مند ہیں. نہ ہم فوج کو کمزور دیکھنا چاہتے ہیں، نہ ہم ملک کی دفاع کو کمزور دیکھنا چاہتے ہیں، ان کو طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن ان کی پالیسیوں کے رخ کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں. وہ گھمنڈ میں ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں. خدا جانے کس کے لیے کر رہے ہیں، اور خدا جانے عالمی کون سی قوتیں ہیں جو ان کی حکمت عملی پر مطمئن ہیں، لیکن پاکستان کا عوام مطمئن نہیں ہے، اس کا اپنا بھائی اور اپنا گھر مطمئن نہیں ہے، ان کے اپنے مائیں اور بہنیں مطمئن نہیں ہیں. ہمیں کس طرح اعتماد میں آپ لیں گے؟ ہم آپ کو طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ آپ ہمیں کمزور دیکھنا چاہتے ہیں. یہ بھی معلوم ہے. آپ سیاست کو کمزور دیکھنا چاہتے ہیں، آپ پارلیمنٹ کو کمزور دیکھنا چاہتے ہیں، آپ ان کو اپنے گھر کی لونڈی بنا کر رکھنا چاہتے ہیں. سب کچھ معلوم ہے. ہماری نیتی بھی آپ کو معلوم ہے، اور آپ کا کردار بھی ہمیں معلوم ہے. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ان حالات سے ہم نکلیں، باعزت راستہ اس کے لیے نکالیں. اس کی ذمہ داری جتنی ہمارے اوپر ہے، کہیں زیادہ ان کے اوپر ہے. ہم نے افغانستان اور پاکستان کے تعلقات کے بہتر بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا، اور میں بڑے اعتماد کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، پوری قوم کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کامیاب ہو کر واپس لوٹے تھے. ہم نے دو ملکوں کے درمیان تمام شعبوں میں تعاون کے راستے کھول دیے تھے. آج اس پر پانی پھیرا جا رہا ہے. کیوں؟ کس کی خوشنودی میں؟ پاکستان کے مفاد میں؟ قطعاً نہیں. پاک افغان بارڈر پر رہنے والے پاکستانی، جس میں زیادہ تر پشتون لوگ ہیں، آج چمن کے کیا حالات ہیں. 8 مہینوں سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے روزگار ختم ہو چکے ہیں. اور میں بتانا چاہتا ہوں، درد دل کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں، کہ ان کے گھروں میں جو خواتین کے زیورات تھے وہ بھی انہوں نے بیچ ڈالے ہیں، وہ بھی ختم ہو چکے ہیں. اپنے گھروں کے دروازے اور کھڑکیاں بیچ رہے ہیں، اور صبح شام کی روٹی کے لیے انتظام کر رہے ہیں. اور ریاست ہے کہ کوئی متبادل روزگار کا انتظام کیے بغیر ان پر دباؤ ڈال رہی ہے کہ جو ہم کہتے ہیں ماننا پڑے گا.